لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا، اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ جو آخرت کو نہیں مانتے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے، انہیں رمضان جو کچھ دے کر جاتا ہے، جو گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی ان کی نظر میں قدر نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کے غم میں اضافہ ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار بچوں کو لفافوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کھلونے دے دیتے ہیں، جھنجھنا پکڑا دیا تو بچے کو جھنجھنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار نے 5,000 کا نوٹ بچے کو پکڑا دیا، وہ بچے کو وہ سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ وہ جھنجھنے سے زیادہ مہنگا ہے اور اس میں ہزاروں جھنجھنے آ سکتے ہیں۔ لیکن بچہ اپنی حماقت اور بے وقوفی کی بنیاد پر 1-2 روپے والی ٹافی کو تو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ 5,000 کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے، وہی بات جواب آنا چاہیے نا، وہ 5,000 کے نوٹوں کو قدر کی نظر سے نہیں دیکھتا، کہتے یہ تو ایسا ہی ہے، کھائے گا اس کو۔ تو اس میں اس 5,000 کے، ابھی تک تو 5,000 کا نوٹ ہے، میرا خیال ہے 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آنے والا ہے، جس حساب سے معیشت ڈاؤن ہو رہی ہے تو 50,000 کا نوٹ بھی عنقریب آ جائے گا، بلکہ تول کے نوٹ بکیں گے، 1 کلو 5,000 کے نوٹ چاہیے مجھے، اس طرح سے سیٹ اپ چلنے والا ہے۔ تو اب بچے کے دل میں جو 5,000 کے نوٹ کی قدر نہیں ہے، اس میں 5,000 کے نوٹ کا قصور ہے یا بچے کا قصور ہے؟ بچے کا قصور ہے بھائی، یہ 5,000 کے نوٹ میں ٹافیوں کے ڈبوں کے ڈبے آ سکتے ہیں۔ تو رمضان آپ کو کیا گفٹ دے کر جاتا ہے، اس گفٹ کی قدر ان لوگوں کی نظر میں ہے جو اس دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتے۔ جو اس کو اصل سمجھتے ہیں ان کی نظر میں رمضان ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، خام خواہ کی ٹینشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں رمضان مولویوں کا مہینہ ہے۔ کس کا ہے؟ مولویوں، سیزن آتے ہیں نا، یہ مولویوں کا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کس کا مہینہ کہلاتا ہے؟ مولاناؤں کا مہینہ، حالانکہ یہ مولویوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مہینہ، ان لوگوں کا مہینہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے لیے رمضان A to Z ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ٹینشن ہی ٹینشن۔ وہ نہ کھلے عام صحیح طرح سے کھا سکتے ہیں، تھوڑی سی بغیرتی کے تانے پڑتے ہیں۔ 10 آدمی اگر خاموشی سے گزر جائیں گے تو 11واں بولتا ہوا جائے گا کہ شرم نہیں آتی تمہیں، کیا کر رہے ہو، اور بولنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو رمضان ہے نا، اگر آپ اس کا اکرام کریں گے تو یہ آپ کو بہترین گفٹ دے گا۔ اب میں بتاتا ہوں وہ گفٹ کیا دے گا آپ کو۔ وہ گفٹ دے گا اللہ کی محبت، آپ کے دل میں اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا کر دے گا۔ یہ دیکھو، انسان کو جو موٹیویشن ملتی ہے نا کسی بھی عمل کی، وہ یا تو کسی لالچ کی وجہ سے ملتی ہے یا کسی خوف کی وجہ سے۔ سمجھتے ہیں؟ آپ صبح صبح اٹھ کے آفس جاتے ہیں، مشکل کام ہے، دل تو نہیں چاہتا انسان کا اٹھے جائے، دل چاہتا ہے پڑا رہے، لیکن آپ جاتے ہیں، یہاں خوف بھی ہے اور لالچ، محبت، پیسے کی محبت۔ لالچ کو ہم محبت سے تعبیر کرتے ہیں، ذرا مہذب لفظ ہے۔ آپ جاتے ہیں، ایک محبت ہے پیسے سے، ہر انسان کی نیچر ہے کہ پیسے آئیں گے تو گٹکا بھی کھائیں گے، نسوار کا انتظام بھی ہوگا، پان کا انتظام بھی ہوگا، گھر میں راشن بھی ڈلے گا، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اگر یہ محبت پیسے کی ختم ہو جائے تو آپ کو عمل پہ موٹیویشن نہیں ملے گی۔ بعض دفعہ خوف ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ خوف کیا کرتا ہے کہ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں آفس نہیں گیا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ خوف ہے جو آپ کو ابھارتا ہے عمل پہ۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ خوف سے بھی کام ہوتا ہے اور محبت میں بھی ہوتا ہے، لیکن خوف سے جو کام ہوتا ہے اس کام میں مزہ نہیں آتا، لہذا وہ کام زیادہ جاندار نہیں ہوتا، لیکن محبت کی وجہ سے جو کام ہوتا ہے وہ کام مزیدار بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی محبوب چیز آپ کو اس میں ملنے والی ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
غزوہ احد میں صحابی رسول، غزوہ بدر میں ایک صحابی شریک نہیں ہو سکے. انہیں نہیں پتا تھا کہ میدان جنگ کا میدان قائم ہو جائے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. انہیں نہیں پتا تھا. جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو انہوں نے منت مانی. منت ہوتی ہے نا، اللہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا. یہ واجب ہو جاتی ہے، اس لیے منتیں نہیں ماننی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، وہ فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر. اس لیے ویسے ہی دعا مانگ لیا کریں اللہ سے. بعض لوگ اتنی اونچی اونچی منتیں مان لیتے ہیں پھر ان سے پوری ہوتی نہیں ہے. تو اسلام میں الفاظ کی بہت ویلیو ہے، اور منت زبان سے ہوتی ہے، صرف دل میں ارادے سے نہیں ہوتی. اس کو عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر، اردو میں منت. تو ان صحابی کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے منت مانی، نظر مانی کہ اے اللہ اگر دوبارہ کوئی میدان جہاد گرم ہوا تو میں ایسی بہادری سے لڑوں گا. لا یرین اللہ ما اصنع، اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں. بظاہر یہ تکبر والے الفاظ ہیں. بظاہر یہ الفاظ کیا ہیں؟ تکبر والے، کہ اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. لیکن بعض جملے الفاظ کے اعتبار سے تکبر والے ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں ایک ناز کی کیفیت ہوتی ہے. ناز، کہ اللہ میں وہ کچھ کروں گا کہ تو بھی دیکھے، خوش ہو جائے گا، تو ایسا کر کے دکھاؤں گا بہادری. جب غزوہ احد میں مسلمانوں کے قدم اکھڑے ہیں، ان صحابی کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ میں ایسے بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ تو دیکھے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ کھجور کھا رہے تھے نا. تو کھجور کا تھیلا انہوں نے پھینکا اور انہوں نے کہا کہ جنت اتنی قریب ہے میرے، اور کھجور کھانے کا وقت بہت طویل ہے، اتنا ٹائم لگے گا اس میں، اف تو بہت دیر ہو جائے گی. اور گئے میدان جنگ میں، بہادری سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے اور شہید ہوئے کہ انگلیوں کے پوروں سے، فنگر پرنٹ سے ان کی بہن نے ان کو پہچانے کہ میرے بھائی کی لاش ہے یہ. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم ینتظر. مومنین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ سے جب کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کر کے چھوڑتے ہیں. وہ انہی کے بارے میں نازل. تو جب ان کو یقین تھا کہ جنت میرے سامنے ہے تو انہیں وہ کھجور تناول کرنا بھی مشکل لگا. یہ خوف کی وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ اگر میں نہیں لڑا تو جہنم میں جاؤں گا، بلکہ کس کی لالچ میں لڑ رہے ہیں؟ جنت کی اور اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہیں. تو انسان جب خوف کی بیس پہ کام کرتا ہے اس میں جان نہیں ہوتی، اور جب کسی محبت اور لالچ میں کام ہوتا ہے تو اس کام میں اس کی کوالٹی بہت شاندار ہوتی ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا جو مہینہ دیا، وہ مہینہ اگر آپ اس مہینے کا اکرام کریں گے تو وہ مہینہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کر دے گا. اور جب انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے تو محبوب کے حکم کو فالو کرنا مشکل نہیں اور آسان بھی نہیں، بلکہ مزیدار بن جاتا ہے. 3 درجات ہوتے ہیں نا، حکم کی اتباع کرنا مشکل، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ مشکل ختم ہو گئی. نہ مزیدار ہے نہ مشکل ہے. لیکن اس سے اوپر کا درجہ کیا ہے کہ حکم پر عمل کرنا کیا بن گیا؟ مزیدار بن جائے گا. یہ کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ رمضان کا حقیقی معنوں میں اکرام کریں گے تو رمضان آپ کو اللہ کی محبت کا گفٹ دے کے جائے گا. انسان کی یہ نیچر ہے، یہ فطرت ہے کہ وہ جس کے لیے قربانی دیتا ہے نا، جس کے لیے، تبلیغ والے کہتے ہیں نا، جس چیز پہ جان، مال اور وقت خرچ ہوتا ہے انسان کے دل میں اس کی ویلیو پیدا ہو جاتی ہے. ایک غریب آدمی جو رکشہ چلاتا ہو، سارا دن پسینہ بہاتا ہو، اس کو جو دہاڑی یا جو اجرت ملتی ہے اس اجرت کو وہ بڑی احتیاط سے خرچ کرتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کے ابا کا انتقال ہوا اور 6 رکشے اس کو وراثت میں مل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. وہ ان رکشوں کی ایسی کی تیسی، باپ کا مال سمجھ کے لوگ کہتے ہیں نا اڑا رہا ہے، خود تو محنت کی نہیں، ابا سے وراثت میں ملا ہے، اڑا دیتا ہے انسان. تو ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ وراثت میں ملی ہے، اس میں ہمارا خون پسینہ، بولو نا کیا ہو گیا، نہیں بہا. ابا چونکہ مسلمان تھے، اماں مسلمان تھیں، اس وجہ سے ہم بھی کیا ہو گئے. تو ایک پسینہ نہیں بہا ہمارا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا، تو فری پھوکٹ میں ہمیں کیا مل گیا؟ حضرت بلال کو اسلام فری میں نہیں ملا. وہ جب مسلمان ہوئے گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، ان کو سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے گئے. کیا اللہ نے لوگوں
کچھ لوگ کیسے خاندانی بنائے ہیں، وہ نظریات کو فالو کرتے ہیں، وہ کلچر کو فالو نہیں کرتے۔ حضرت بلال کو کیا مل رہا تھا اس میں؟ اچھی والی زندگی گزر رہی تھی، غلام تھے وہ تو، حبشی لوگ غلام ہی ہوا کرتے تھے عربوں کے، کھانا پینا مل رہا تھا، ایک ٹینشن تو بڑے بڑے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں، گرم ریت پہ لٹایا جا رہا ہے، مگر نعرہ لگا رہے ہیں احد احد، خدا کیا ہے؟ ایک ہے، میں نہیں مانوں۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ بعض علماء نے کہا دو خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دل میں دعا مانگی جائے، تو راجح قول جو ہماری نظر میں ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء کے اقوال ہیں، تو عصر کے بعد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں؟ سلیم خان کے پی کے سے، ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں، تو بھائی وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو وہیں سنتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں۔ بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے 2 ٹکڑے، تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر، تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں، اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا، اختیارات نہیں تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے، اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے۔ سرکاری خرچے پہ حج ادا ہو جاتا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر اور سرکاری نوکری میں ہوں، سرکار ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ ہم حج ڈیوٹی پر جائیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجیوں کو کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اس میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے۔ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اگر میں ایسی ڈیوٹی پر جا کر حج کر لوں تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا؟ محمد علی انڈیا سے، جی ہاں جناب، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، حج بھی ادا ہو جائے گا، حاجیوں کی خدمت بھی ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کا تھوڑا سا کسی اچھے کام میں خرچہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا؟ کیا قیامت والے دن میدان حشر میں ساری مخلوقات اپنا اپنا حساب دیں گی؟ کیا جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا صرف انسانوں کا ہوگا؟ اصل حساب تو صرف انسانوں کا اور جنات کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا، لیکن اتنا حساب حدیث میں آتا ہے جانور کا ہوگا کہ ایک جانور نے اپنی ہی جنس کے دوسرے جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا، جو کہ ہمارے لحاظ سے ظلم ہے، وہ جانور کے لحاظ سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ اسے کہیں گے کہ اس کو سینگ لگا کے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ آج جب ان چیزوں سے حساب لیا جا رہا ہے تو انسان کس کھیت کی مولی ہے، یعنی یہ حساب حقیقی معنوں میں حساب نہیں ہے، کیونکہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو یہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے، اس کو اتنا شعور تھوڑی ہے، لیکن صرف اللہ اپنی ایک انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آج اپنی ہی جنس کی، اپنی ہی ایک
قسم کی جو ہے مخلوق کو اگر کسی نے اپنی طاقت کی بیس پہ ستایا تھا، تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو، جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لو۔ تو جب یہاں تک ہوگا تو انسان تو اصل ہے ہی حساب و کتاب کے لیے، تو جانوروں کا حساب ہوگا جس کو حساب مجازی معنوں میں کہا گیا، حقیقی حساب نہیں ہے، حقیقی حساب صرف اور صرف انسانوں اور جنات کا ہوگا۔